جی السلام علیکم۔ یہ میری آپ سے 75 ملاقات ہے۔ بڑا مزیدار واقعہ اس میں سناؤں گا۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے، فیملی میں دوستوں کو بھی بتائیے۔ صاف ستھری سوشل لائف کی باتیں ہیں، صرف آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لائف میں کیا ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف میں اور دوسری لائف میں کتنا فرق ہے۔ یہ نہیں کہ میں بڑا پرفیکٹ مین ہوں، مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن جو میں لوگوں کو کرتے دیکھا، جو میرا لائف میں ایکسپیرینس آیا، وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو اپنا دھیان رکھیے، اپنی صحت کا دھیان رکھیے۔ ہاں، ایک میسج ہے، سگریٹ مت پیجیے۔ جو سگریٹ پینے والا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچتا ہے۔ سگریٹ، پان، تمباکو، نسوار، چھالیاں، ان میں ایسی قباختیں ہیں کہ یہ کینسر کا باعث بنتی ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہم کھانا کھاتے ہیں، گوشت میں کبھی ہڈی آ جاتی ہے، مسوڑوں کو لگ جاتی ہے، ہم پیسٹ کرتے ہیں، ہم مسواک کرتے ہیں، کسی وقت کوئی مسوڑا زخمی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ سموکر ہیں یا پان کھاتے ہیں، سپاری کھاتے ہیں یا نسوار، تو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو سگریٹ کا دھواں ہے، وہ چھوٹے سے زخم کو کینسر میں کنورٹ کرتا ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کیجیے۔ ایسے میرے ذہن میں آیا، کیونکہ انمول ہاسپٹل میں جب میں گیا، یہ میری لائف میں واقعہ گزر چکا ہے، آپ اگلی قسطوں میں دیکھیں گے۔ میں کوئی تیسری چوتھی زندگی جی رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور والدہ کی دعاؤں سے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا کیا واقع ہوئے، انبلیویبل، آپ یقین نہیں کر سکتے۔ تو لائف جو ہے وہ سمپل نہیں ہے، اس میں بڑے اتراؤ چڑھاؤ ہیں۔ جو گاؤں کے چودھری ہوتے ہیں، نمبردار ہوتے ہیں، ان کا رابطہ اکثر تھانے میں رہتا ہے۔ تو جب کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ چودھری کو لے کے تھانے میں جاتے ہیں، اور چودھری کو ان کی رمزوں کا پتہ ہوتا ہے، پولیس والے کا، اس کے اردلی کا، اس کے کار خاص کا۔ تو ایک واقعہ ہے کہ وہ چودھری صاحب ایک بندے کی سفارش لے کے کسی کیس کے سلسلے میں تھانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کیونکہ ان کو روزانہ ان سے واسطہ پڑتا ہے، میں نے بتایا کہ ان کو باڈی لینگویج کا، ان کے جملوں کو، الفاظ کا پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم کو کتنے کا ٹیکہ لگنا ہے۔ تو جب چودھری صاحب نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اس آدمی کا جو ساتھ گیا تھا، تو اتنے میں تھانے دار کا کار خاص آ گیا۔ وہ کہتا ہے، چودھری صاحب اے بندہ ہوں ہی گھروں آیا ہے۔ تو انہیں آ کے کیا کہ مجھ مر گئی ہے، یعنی تھانے دار کو اس کا کار خاص کہہ رہا ہے کہ آپ کی بھینس مر گئی ہے۔ اس وقت بھینس 700-800 ہزار روپے کی ہوتی تھی۔ اب جو نمبردار گیا تھا کیس کے سلسلے میں، اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کو 700-800 روپیہ دینا ہے، یا اس کو بھینس کی جگہ بھینس دینی ہے۔ تو جب اس نے کہا نا، چودھری صاحب وہ کروں سنیا آیا کہ تہاڈی مجھ مر گئی ہے، تو وہ نمبردار بے ساختہ کہتا، او پھر تہاڈی تے نہ مری جناب، مجھ تے ساڈی مری نا۔ یعنی وہ سمجھ گیا کہ جس کام کے لیے میں آیا ہوں اس کی فیس ایک بھینس ہے، اور بھینس 700-800 روپے کی ہے۔ اب یہی میں اپنے آپ پہ، عوام پہ فٹ کرتا ہوں۔ اگر کرونا آ گیا ہے تو ہم لوگوں نے پے کرنا ہے۔ یہ کرونا ہمارے لیے آیا ہے۔ اگر وینٹیلیٹر آ رہے ہیں، کرتینہ سینٹر بن رہے ہیں، لنگر خانے کھل رہے ہیں،
جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سارا ہماری پاکٹ سے جانا ہے. یہ سمجھے ہر شہری کو کرونا ہوا ہے، جسے نہیں ہوا اسے بھی ہوا ہے. ٹی وی پہ کہا جاتا ہے جی بجلی کے بل ڈیفر کر دیے ہیں. ڈیفر کر دیے ہیں، معاف تو نہیں کیے. یہاں تو آپ ایسے کریں کہ بجلی کے بل کا چوتھا حصہ گورنمنٹ پے کرے یا ویو کر دے، ختم کر دے. یہاں جو 100 یونٹ یوز کرتے ہیں پتہ ہے ان کے پاس، ان کو پتہ ہے 300 تک وہ جاتا ہے جو اے سی لگاتا ہے. جو اے سی نہیں لگاتا اس کے 300 یونٹ نہیں ہوتے. تو گورنمنٹ اس طرح کمپنسیٹ کرتی کہ بجلی کے بل 50% آف کر دیتی. ڈیفر کرنا، مؤخر کرنا تو کوئی نیکی نہیں ہے. آج وہ پے نہیں کرے گا بیچارے نے، اگلے مہینے اس سے اگلے مہینے پے کرے گا تو 3 مہینے کا آدھا بل 1700 ہو کے 5100 ہو جائے گا. پھر وہ کیسے پے کرے گا؟ یہ سارے لالی پاپ ہیں. جب ان کے اپنے جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، پھر یہ عوام سے چندہ نہیں مانگتے. پھر ان کو وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں جنہوں نے ان سے فائدہ لینا ہوتا ہے. اور جب ملک پہ کوئی آفت آ جائے پھر یہ عوام سے چندے کی اپیلیں کرتے ہیں. ٹیکس لگاتے ہیں یورپین سٹائل والے، 19%، 20%، ڈائریکٹ انڈائریکٹ. فیسیلیٹیز کیا دیتے ہیں؟ میں یورپ میں 2 سال رہ کے آیا ہوں. وہاں پہ کسی دکاندار کا پروفٹ 30 سے 40% سے کم نہیں ہے. 40% سے کم پہ وہ چیز بیچے گا تو اس کی دکان کو تالا لگا جائیں گے. وہ کہتے ہیں 40 لو، 20% گورنمنٹ کو دو، باقی جو 20% ہے ہمارے ملک میں ایک شہری کا گزارا، اگر وہ 100 پہ 20 روپے نہیں کماتا تو وہ یہاں رہ ہی نہیں سکتا، زندہ ہی نہیں رہ سکتا. کیونکہ اس نے گیس کا بل، بجلی کا بل، دکان کا کرایہ، یہ چیزیں دینی ہیں. ہاں وہاں کی گورنمنٹ بچوں کو اسٹڈی ایجوکیشن فری ہے، سوشل ملتی ہے بزرگوں کو، لیکن انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہے. یہاں آپ اتنا لے کے دیتے کیا ہیں؟ ریٹ لسٹیں ہیں دکانوں پہ لٹکی ہوئی ہیں. وہاں پہ دال چنا 120، مرغی 260، جبکہ فارم سے مرغی 300، 350 کی ہے. میں 17 سال سٹور رن کیا ہے، مجھے آج تک ان کے ریٹوں کی سمجھ نہیں آئی. دال چنا، چاول، راجمہ، دال ماش، دال مسور، تمام دالیں پتہ نہیں اکبری منڈی سے کہاں سے ریٹ لیتے ہیں اور 3 نمبر دال یا 2 نمبر دال کا ریٹ لیتے ہیں. میری سمجھ سے بالا تر ہے. آج تک مجھے ہول سیل سے کبھی اس ریٹ پہ دال نہیں ملی. گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ لسٹ آ جاتی ہے، اس ریٹ پہ تھوک کی مارکیٹ سے چیز نہیں ملتی. اب آپ نے بچوں کے لیے کہاں سے کمانا ہے؟ 120 کی لا کے 110 کی کہاں سے بیچیں گے؟ 320 کی مرغی لا کے 260 کی کہاں سے بیچیں گے؟ اگر آپ زیادہ بیچیں تو آپ کو 5-10 ہزار روپیہ جرمانہ ہے. آپ ایسے کریں، لوکل مارکیٹ سے ریٹ لیں، ان کو بٹھائیں تاجروں کو، پھر تاجروں سے جو دکاندار سامان خریدیں ان سے کہیں یہ آپ بل لیں ان سے، پھر اس کے اوپر دکاندار کو کہیں کہ آپ 10% پرافٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ نے 10 سے زیادہ لیا دین آپ کو فائن ہوگا. اور جب وہ فائن کرنے آئیں ریٹ دیکھیں، ریٹ لسٹ دیکھیں اور دکاندار کے پاس اس تاجر کا بل دیکھیں. اگر اس نے دال 100 روپے دی ہے، دکاندار نے 110 بیچی ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہاں سے اس نے 100 کی دی ہے، اس نے 115 کی، دین اس کو فائن کریں. اور اگر اس تاجر نے اس کو 110 کی دی ہے تو اس کو جا کے پکڑیں. یہ ظلم ہے.